بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل صدق الله العظيم لہٰذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول بھیجے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے جو پہلے کی آیات بینات گزری ہیں اس میں بھی اسی موضوع کو بیان کیا گیا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو ندا کی کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور فرعون کو اور اس کی قوم جو ہے وہ بڑی ظالم قوم ہے، اس کو جا کر میری توحید کا پیغام پہنچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دو چیزوں کا خدشہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دو چیزیں عرض کی۔ پہلی یہ بات عرض کی کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، یعنی کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میرا دل جو ہے اس میں تنگی محسوس کر رہا ہے کہ وہ میری بات کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو ایک تو یہ کہا کہ اللہ میری اس زبان کی گرہ کو کھول دے آکے وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور دوسرا میں اکیلا ہوں فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، میری مدد کے لیے میرے بھائی کو میرے ساتھ جو ہے وہ بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو چیزیں فرمائیں۔ جب انہوں نے دو چیزوں کا کہا تو پہلی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ قال کلا فاذهبا بآیاتنا، کہ اے میرے پیغمبر تم اس کے پاس جاؤ اور میں قال کلا فاذهبا بآیاتنا، میں تمہیں نشانیاں دوں گا، یعنی میں تمہیں معجزات عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا کیے، ید بیضا عطا کیا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا جو آپ کے معجزات کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کا سب سے جو بڑا معجزہ تھا وہ آپ کا عصا تھا، اس عصا میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی برکات عطا فرمائی تھی۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اور درباریوں نے جب رسیاں زمین پر ڈالیں اور جب وہ سانپ بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اب ان سانپوں کا میں اکیلا کیسے مقابلہ کروں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ 12,000 کے قریب وہ اژدہا تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً انسان ہے، انسان نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے 12,000 اژدہوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ میں 16واں پارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں بندہ پریشان کھڑا اور کوئی
آ کے کوئی بڑی سی بڑی سپر پاور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے تو اس کا سارے کا سارا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس پریشانی میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور رب نے کہا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تمہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی آیت میں بھی اللہ نے فرمایا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، موسیٰ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تیرے، پھر انہوں نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اللہ کی بارگاہ میں کا عرض کی کہ مولا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے۔ پھر کہا کہ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس کے لیے مجھے جب ضرورت پڑتی ہے میں اس کو تکیہ بھی بنا لیتا ہوں۔ اچھا، جب تکیے کی ضرورت ہوتی تھی وہ عصا تکیہ بن جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سر کے نیچے رکھتے وہ تکیہ بن جاتا تھا، جب اس کو اٹھاتے تو وہ عصا بن جاتا تھا، اور جب کسی درخت کے لیے بکریوں کے پتے جھاڑتے تو جتنا اونچا درخت ہوتا وہ عصا اتنا ہی اونچا لمبا ہوتا جاتا تھا۔ اور وہ حضرت موسیٰ نے فرمایا وَأَحُشُّ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور مولا صرف اس سے یہ دو کام نہیں لیتا، بلکہ اس کا کمال یہ بھی ہے کہ اس کو اگر عصا پہ اگر میں اس کو پتھر پہ ماروں تو پانی شروع ہو جاتا ہے، پتھر پہ ماروں تو پانی شروع ہو جائے، اور اگر اس کو میں پانی پہ ماروں تو اس کے خشکی کے راستے بن جائے۔ عصا ایک ہی ہے، کام کئی کر رہا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جب اتنے تو کام لیتا ہے اب اگلا بھی کام اس سے یہ لے۔ عرض کی مولا کیا؟ فرمایا اس کو زمین پر پھینک دے، بس اس پر پھینکنا تیرا کام ہے۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اس کو زمین پر پھینک دے، پھر دیکھنا ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، یہ 12,000 کیا اگر کئی لاکھ بھی آ جائیں یہ اتنا بڑا اژدہا بن جائے گا کہ یہ سب کو نگل جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو زمین پر ڈالا، عصا ڈالنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے اتنا بڑا اژدہا بن دیا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا منہ اتنا تھا، خوف تھا کہ اگر وہ فرعون کے پورے محل کو بھی منہ میں لے لیتا تو نگل جاتا، اتنا بڑا اژدہا اس کو نگل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سارے سانپوں کو کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اس کو پکڑ لے۔ اچھا، اب اتنے بڑے سانپ کھائے، اس کا پیٹ حجم کچھ نہیں بڑھا، لیکن جب پھر پکڑا تو اللہ نے اس کو پھر عصا بنا دیا۔ ان اللہ علی کل شیء، اے بندے تو اپنے رب پہ توکل کر کے تو دیکھنا، تو اپنے رب پہ بھروسہ کر کے تو دیکھنا، اپنے رب سے تعلق بنا کر تو دیکھنا۔ تیرا تعلق ہی کمزور ہے اپنے رب سے، جب تیرا تعلق کمزور ہے تو پھر تیرے سارے کام ہی کمزور ہوتے ہیں، لیکن تیرا رب سے اگر تعلق مضبوط ہو جائے تو جتنا رب سے تعلق مضبوط کرے گا تیرے اوپر تیرے رب کا اتنا ہی کرم نوازی ہوگی، تیرے رب کی اتنی ہی مہربانی ہوگی۔ اب تیری مرضی ہے تو کتنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، یہ تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تیری مرضی ہے کہ تو دنیا داروں سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہتا ہے یا اپنے مالک سے رابطہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ مولا زبان میں لکنت ہے، میری بات نہیں سمجھ سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلیم جا، آگے چاہے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ فارسل الی ہارون، میرے بھائی ہارون کو بھی جو ہے نبی بنا دے، اس کو بھی نبوت بنا دے، اس کو بھی میرا مددگار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا اور حضرت ہارون کو آپ کے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب جب یہ دونوں چیزیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْتِ يَا فِرْعَوْنَ، اللہ نے پہلے یہ دونوں چیزیں عطا کر، یہ دونوں خوشخبریاں سنیں کہ بِآیَاتِنَا، آیت نمبر 15 میں کہا کہ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآیَاتِنَا، اے موسیٰ اپنے دل کے خوف کو ختم کر دے،
اپنے دل کے ڈر کو ختم کر دے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور دوسرا میں نے تیرے بھائی کو بھی نبی بنا دیا، اب تم اس کرو فاتیا فرعون، اب تم دونوں جا کر فرعون کے پاس جاؤ، فقولا انا رسول رب العالمین، ان کو جا کر کہو کہ ہم تمہاری طرف جو ہے رب العالمین کے رسول بھیجے ہوئے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو جب لے کر فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون اجازت نہیں دیتا تھا، 1 سال حضرت موسیٰ اس کے در پر کھڑے رہے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، امام فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے، لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 سال بھی انتظار کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد اس کے دربار نے، فرعون کے دربار جو دربان تھا، اس نے اس کو جا کر کہا کہ تیرے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے جو کہتا ہے کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوں۔ تو وہ فرعون کہنے لگا رب العالمین تو میں ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ فقال انا ربکم الاعلی، قرآن کہتا ہے، وہ کہنے لگا رب العالمین، میں تو رب اعلیٰ تو میں ہوں، رب العالمین کون آ گیا؟ وہ کہنے لگا چلو بلاؤ جو ابھی ہے، اس کی ذرا دل لگی کرتے ہیں، سنتے ہیں اس کی باتوں کو بھی، اس سے بھی ذرا مذاق کرتے ہیں، وہ ہے کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے 1 سال اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، لیکن تبلیغ کے مشن کو نہیں چھوڑا، مشن تبلیغ کو نہیں چھوڑا ہے۔ 1 سال کے بعد جب اجازت ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کے لیے بھیجا فرعون کے پاس۔ پہلا کام یہ تھا کہ اس کو جا کر اپنے رب کی پہچان کرو، اس کو جا کر بتاؤ رب العالمین تو نہیں ہے، رب العالمین تو وہ ہے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، رب العالمین تو وہ ہے جو پورے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کام تھا، اور دوسرا ان کا یہ کام تھا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے، کیونکہ بنی اسرائیلی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور جو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر حکومت کرتے تھے، ظلم و جبر کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلیم جاؤ اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرو، اپنی قوم کو غلامی سے آزاد کراؤ، اور اپنی قوم کو آزاد کرا کے اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 مشن دیے، اور اللہ کے کلیم ان دونوں مشن میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام بھی پہنچایا، اور پوری قوم کو اللہ کے نبی نے پہنچایا، اور اپنی قوم کو ان کی غلامی سے بھی نجات عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے دیے ہوئے مشن کو پورا کیا، اور نبی اللہ کے دیے ہوئے احکام کو پوری تابع داری کے ساتھ، پوری اطاعت کے ساتھ پورا کرتا ہے، اور پھر اپنے آگے امت کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ میرا پیغام اللہ کی اطاعت لوگوں تک پہنچاؤ، اور میرے اس مشن کو آگے تم جاری رکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آگے جو فرعون کے دربار میں پھر جا کر جب اس کے سامنے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ فرعون کے ساتھ جو آپ کا مکالمہ ہوتا ہے اور گفتگو ہوتی ہے، اس کا آگے کے درس میں ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی گفتگو کریں۔